बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक बद तहजीबियाँ। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी सैकड़ों बद तहजीबियों से भरी हुई है। ये टॉपिक इसलिए चुना है कि बाज़ औक़ात हमें फ़ील भी नहीं होता, हमें महसूस भी नहीं होता और हम कई जगह कई मौक़ों पर बद तहजीबी कर जाते। तो इसलिए ये टॉपिक चुना गया। तो ये आज के इस लेक्चर में तकरीबन मैं 70 बद तहजीबियाँ बताने लगा हूँ। शुरू में यहाँ से करता हूँ कि अक्सर ये होता ही है कि शादी ब्याह के मौके पर बिन बुलाए लोग चले जाते हैं। बाप को बुलाओ बेटा साथ है, और अगर माँ को बुलाओ तो बेटी साथ है। बाज़ औक़ात ये भी होता है हमसायों को साथ लेके चले जाते हैं। एक को बुलाओ दूसरा चला जाता है, एक भाई को बुलाओ दूसरा भाई चला जाता है, एक बहन को बुलाओ दूसरी बहन चली जाती है। क्लीग को बुलाओ तो अपना क्लीग साथ किसी और को साथ ले जाते हैं, एक और क्लीग को साथ ले जाता है। हत्या कि अगर आप चाय की दावत पर शोहर को बुलाते हैं तो अक्सर औकात बीवी साथ आ जाती है, बीवी साथ आती है तो बच्चे साथ आ जाते हैं। ये बद तहजीबी है भाई। जिसको बुलाया जाए सिर्फ वही जाए, क्योंकि मेज़बान ने उसी हिसाब से अपना खाना या चाय तैयार कराई होती है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि बाज़ वक़्त कहा जाता है शादी पे एक मौके पर आपने अटेंड की शादी और वापसी पे कहने लगे कि जी पैक कर दो खाना। अब देखिए कि वो जो घर वाले जिन्होंने दावत की है, जिनके यहाँ शादी है, उनके अपने बेशुमार मेहमान आए होते हैं, तो वो जो खाना बचता है वो तो उनके लिए रखा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें पैक कर दो। बीवी की दावत करो, वो खाना वाना खा के कहेगी बाकी मेरे शोहर के लिए पैक करो, तो मैं घर जाके क्या खाना बनाऊंगी। भैया आप खाना उसके लिए बना के लाओ। और यहाँ तक देखा गया है कि आपने खाने की दावत की और वापसी पर उन्होंने कहा कि इसको पैक कर दो, ये बाकी बच्चे ये पैक कर दो। और यहाँ भी इवन ये भी एक्सपीरियंस है कि आपने चाय या किसी और की दावत की, खिला रहे हैं आप, तो वापसी पे वो प्लेट उठा के ले जाते हैं। ऐसा खुद देखा है मैंने। इसी तरह ज़बरदस्ती दावत करवाते हैं, ये भी बद तहजीब में शामिल है। और ये भी कि अगर किसी ने दावत कर ही दी है तो पसंद की डिश का भी बता देते साथ कि ये पसंद की डिश करना, ये बद तहजीबी में शामिल है। मेहमान आए होते घर में, कोई दावत बुलाते मेहमानों को भी साथ लेके चले जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर जो सबसे बड़ी बद तहजीबी है वो ये कि जैसे ही शादी में खाना खुलता है तमाम बिल पड़ते हैं उस पर, और ये जो प्लेटें भरी जाती है प्लेटों में पूरा पहाड़ बनाया जाता है। और नमाज के लिए जाते हैं, जोर जोर से डकार मार रहे होते हैं। कितनी बद तहजीबी है। जगह जगह थूकना बद तहजीबी है। और अगर नज़ला जुकाम है तो सबके सामने सू सू की आवाज़ निकालना बद तहजीबी है। आप किसी से बातें कर रहे हो, बात करते दूसरों को साथ साथ टच करना, ये बद तहजीबी में शामिल है। खवातीन खड़ी हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, ये भी बद तहजीबी है, उनको सीट दे दें। और एक ये भी बदतमीजी कि आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो उनके खाने में नुक्स निकालते हैं, कहीं नमक कम है, कहीं मिर्च ज़्यादा है, चाय कच्ची रह गई, बोटियां कम दी थी, ठीक है, खाना देने की तमीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये बद तहजीबी में शामिल है। अगर आपको पसंद नहीं आया, आप थोड़ा खा लो, हल्का सा खा लो और बस कर दो। स्टील के गिलास में पानी देना, प्लास्टिक के गिलास में पानी देना, ये भी बद तहजीबी में शामिल है। शीशे के गिलास में देना चाहिए। और मेहमानों के सामने लिमिटेड खाना रखना भी बद तहजीबी है। आप ज़्यादा खाना रखें। दूसरों की बातें तवज्जो से ना सुनना भी बद तहजीबी, कि वो दूसरा बात करे और आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, या वो हाथ मिला रहे और आप सही तौर पे हाथ नहीं मिला रहे, ये बद तहजीबी में शामिल है। दूसरों की बात का जवाब ना देना भी बद तहजीबी में शामिल है। एक और आजकल बद तहजीबी बहुत ज़्यादा उरूज पर है कि रोज़ सुबह सुबह आप उठ के मोबाइल देखते हैं ना, तो गुड मॉर्निंग और जनाब अस्सलाम वालेकुम और दुआएं वगैरह। भाई दुआएं तो हर जगह वैसे ही पहुंच जाती है, आप किसी के लिए दुआ करें, इसके लिए लिख कर भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। उर्दू से इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरों का मैसेज पढ़ना बद तहजीबी है। और अगर एक बंदा मोबाइल देख रहा है और आप उसको कन अखियों से उसको चेक करें को क्या देख रहे हैं, ये बद तहजीबी में शामिल है। आपके घर कोई मेहमान आ गया, आप उससे कहते ज़रा यार मोबाइल दिखाना, ज़रा गाड़ी दिखाना, ये बद तहजीबी में शामिल है। मोबाइल और गाड़ी कभी दूसरे से नहीं मांगनी चाहिए। इसी तरह कभी कपड़ों पर तनकीद, दूसरों के जूतों पर तनकीद, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। दूसरों के राज अफशा करना तो इंतहाई बदतमीजी है। आप किसी पर बहतान न लगाएं, इल्ज़ाम न लगाएं, ये बड़ी बदतहजीबी में शामिल है। किसी को बदनाम करना, देखिए चाहे वो दुरुस्त बात भी हो, दुरुस्त भी बात हो, तब भी बेहतर है उसका राज राज में रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदतमीजी में शामिल है। जिस चीज़ का
اللہ راز رکھ رہا ہے، آپ اس راز کو افشا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح کسی کا سودا خراب کر دینا بد تہذیبی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سامنے گاڑی ایک بندہ سیل کر رہا ہے اور آپ نے ایسے ہی جا کے بیچ میں لگا دی، یار یہ وہی گاڑی تو نہیں جو کل ادھر ورک شاپ پہ کھڑی تھی، بس سودا خراب ہو گیا۔ اسی طرح کسی کا رشتہ خراب کر دینا، آپ کو پتہ یہاں پہ رشتے کی بات چل رہی ہے تو رشتہ خراب کر دینا، ایسے ہی کہیں لڑکے کی کو بدنام کرنا، کہیں لڑکی پر الزام لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح بیہودہ لباس پہننا بھی بد تہذیبی ہے، بیہودہ قسم کے بال بنانا بھی بد تہذیبی ہے۔ دیکھیے آپ نے ویل مینرڈ بننا ہے، ٹھیک ہے، فل آف ایٹیکیٹس بننا ہے، تو اپنے آپ کو ڈیسنٹ آپ رکھیں گے، بیہودہ قسم کا لباس نہیں پہنیں گے۔ اور یہ بھی بد تہذیبی کیا خام کا دوسروں کو مشورہ دینے لگے، کسی نے کوئی بات کی حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ بیٹھے کوئی میڈیسن لینے گئے، دوسرا بھی آیا، اس نے کوئی اپنی بات بتائی، ڈاکٹر کے جواب دینے سے پہلے آپ اپنے مشورے شروع ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی بد تہذیبی ہے۔ بات بات پر ماں بہن کی گالی نکالنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بد تہذیبی نہیں ہے، کیونکہ ماں بہن کی عزت تو خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ ماں بہن کی عزت یہ کہ ماں بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی یا بہن پاس آتی کھڑے ہو جاتے ان کے نیچے اپنی چادر بچھاتے، اتنی عزت، اس کی آپ گالی نکال رہے ہیں۔ اور بات بات پر اس طرح بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں چھیڑنا بد تہذیبی ہے۔ خواتین کو راستہ نہ دینا بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ خواتین سیڑھیاں چڑھے، آپ ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھے، بہت بڑی بدتمیزی، آپ آگے چلیں، خواتین پیچھے چلیں۔ مہمانوں سے بد سلوکی بہت بڑی بد تہذیبی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا بد تہذیبی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک شخص کی آپ سے لڑائی ہے، بھئی ہزاروں لوگ ہیں جن سے اس کی صلح ہے، کہیں تو گڑبڑ ہے نا۔ تو ہوا یہ تھا کہ کسی ٹائم اس نے کوئی بات کی، آپ نے اس کو ڈبل سنا دی، ڈبل سنائی تو اس نے آگے سے اور سنا دی، لڑائی ہو گئی۔ اگر اس موقع پر آپ خاموش ہو جاتے تو یہ لڑائی آگے بڑھتی نا۔ اس طرح لگائی بجائی کرنا، لڑائیاں کروانا، دوسروں کو بتانا، خام کا اتنے بڑے بڑے الزام لگانا کہ دوسرا تمہارے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا تھا، یہ اس سے بڑی بدتہذیبیاں نہیں ہے۔ ٹریفک کے قوانین توڑنا بھی بہت بڑی بدتمیزی، اور ساتھ میں فخر بھی کرنا کہ دیکھو میں نے ٹریفک سارجنٹ کو بہت سنائی، میں نے ایسے اس کو فون کروا دیا۔ اسی طرح اگر آپ رات کو جا رہے ہو اور آپ نے بیم لائٹ ہائی کی ہوئی ہے تو غور کریں کہ اس سے دوسروں کی آنکھوں پہ پڑ رہی ہے، خاص طور پہ اگر خواتین آ رہی ہوں آپ اس کو ڈاؤن رکھیں، ادروائز یہ ہائی بیم لائٹ رکھنا یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ اس طرح اگر کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی جوک سنا رہا ہے، فوراً ساتھ بولنا یہ میں نے سنا ہوا ہے، آپ نے اس کو خاموش کرانا، بھائی جس کو وہ سنا رہا ہے اس نے نہیں سنا ہوا نا، اور اگر اس نے بھی سنا ہو آپ نے بھی سنا تو دوسروں کا دل رکھنے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ آپ دکان پہ گئے، آپ نے ریٹ طے کیا، ریٹ طے کرنے کے بعد آپ نے سامان لیا، پھر اوور آل فائنل کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ ڈسکاؤنٹ کروانا، یہ بد تہذیبی ہے۔ جب ایک سودا طے ہو گیا پھر اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، آپ کے ہاتھ گندے، دوسرے سے آپ ہینڈ شیک کریں، بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ کوئی تیز سے جا رہا ہے تو سمجھ جائے کریں کسی اس کو کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ارجنٹ جا رہا ہے، آپ اس کو راستے میں روک کے اس کا حال احوال پوچھنے لگ جاتے ہیں، اس کو باقی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بد تہذیبی ہے۔ غلط جگہ پر گاڑی پارک کرنا بدتمیزی ہے۔ اب تو یہاں تک ہے کہ جی ایک بندے نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، آپ نے اس کے پیچھے آ کے گاڑی کھڑی کر دی، بتائیں اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ دوسرا آپ تو چلے جائیں گے، دوسرا کتنا تنگ ہوگا۔ تو یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کون سی بدتمیزی کری، ہمیں تو ویل مینرڈ ہونا ہے۔ بلا وجہ ہارن بجانا بد تہذیبی ہے، خاص طور پہ جو سائلنسر لیس جو موٹر بائک چلاتے ہیں، یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ اس طرح ایک اور آج کل بد تہذیبی بہت عام ہے کہ آپ نے جو کھا رہے ہیں نا، کوئی ڈش بنی ہے اس کو فوراً فیس بک پہ یا اپنے اسٹیٹس پہ آپ لگا دیتے ہیں۔ بھئی کسی کو کیا دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی پیزا نہیں کھایا یا اوروں نے پیزا نہیں کھایا، یہ کیا کون سی عجیب سی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کسی کو بلا وجہ انتظار کروانا تاکہ آپ کا اس پر روب پڑے، یہ بھی بد تہذیبی میں شامل ہے۔ جہیز کی نمائش کرنا بد تہذیبی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا کہ میں نے اتنا کچھ دیا ہے۔ اسی طرح مہنگی اشیاء کے ریٹس بتانا، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو فخر سے بتانا یہ تو 3 لاکھ کا، یہ 4 لاکھ کا، یہ 6 لاکھ کا، یہ 8 لاکھ کا موبائل ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی آج کل آ رہی ہے کہ جی خدا کا واسطہ صرف ایمان والے اس کو شیئر کریں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اس کو شیئر کریں گے، آپ کو قسم ہے اپنے نبی کی اس کو شیئر کریں، یہ تو بڑی بد تہذیبی کی بات ہے۔ اور یہ بھی ایک بد تہذیبی ہے کہ فون کر رہا ہے کوئی اور آپ سے پوچھا کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، بہرحالانکہ جس نے فون کیا وہ بتائے گا کہ وہ کون ہے، کیا کام ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ آدھی رات کو فون کرنا بد تہذیبی ہے۔ خام کا آپ دوسروں کو نا ٹیگ کر دیتے ہیں، یہ بد تہذیبی ہے۔
اور پھر اپنی بد تہذیبی کا محفل میں بیان کرنا بہت بڑی بدتمیزی ہے، مہا بدتمیزی ہے۔ ایون ایسے بھی اسٹوڈنٹس کو نقل کر کے آتے ہیں بڑے فخر سے اپنے کلاس والے کو بتانے میں کیسے نقل کی، یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے۔ اس طرح ریپرز غلط جگہ پہ پھینکنا، گراؤنڈ میں پھینکنا، سڑک پر پھینکنا، اور بعض اوقات بلنگ کرنا، اس کو بھی فیشن میں داخل کر لیا گیا کہ میں نے تو اس کو خام خواہ سے مارا، میں نے ایسے اس کو مار دیا بس۔ خواتین کو گھورنا بد تہذیبی ہے، بات کاٹنا بد تہذیبی ہے، اونچی آواز میں بولنا، بلند کہہ کر لگانا، بہت تیز پرفیوم لگانا، بیوی سے بدسلوکی بد تہذیبی ہے، شوہر سے بدتمیزی بہت بڑی بد تہذیبی ہے، اور ماتحت کی سب کے سامنے انسلٹ کرنا بہت بڑی بد تہذیبی ہے۔ آپ اس کو علیحدہ بلا کے تھوڑا سا ڈانٹ لیں، اور اگر کسی نے آپ سے گاڑی آگے نکال لی تو اس سے اب لڑنے مت پڑ جائے، بد تہذیبی ہوتی ہے۔ دوسروں کی تصویر بلا اجازت لینا اور پھر بغیر اجازت اس کو اسٹیٹس پہ لگانا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ نے اس کی تصویر لگائی ہوتی ہے۔ بھئی آپ کو بہت شوق ہے، آپ اپنی تصویر لگا لیں، کسی کی تصویر کیوں لگاتے ہیں؟ اس طرح دوسروں کے سامنے جماہی لینا بد تہذیبی ہے۔ دوسروں کے سامنے دانت صاف کرنا، خلال کرنا بد تہذیبی ہے، یعنی دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں اوروں کے سامنے، یہ تو بہت بڑی بد تہذیبی ہے، اوروں کے سامنے دانت صاف نہیں کیا کرتے۔ اس طرح واہیات قسم کی رنگ ٹون لگانا، پھیری والے سے نا تھوڑا جا کے چکھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورا دن میں اس کے پاس 100 گاہک آتا ہے، 100 گاہک تھوڑا تھوڑا کر کے چکھتا رہے، اس کا تو 2 کلو تک شام کا ویسے نکل گیا۔ اس طرح بعض اوقات دکاندار سے آپ بہت سا مال کھلواتے ہیں اور اس کے بعد خریدتے کچھ بھی نہیں، یہ بد تہذیبی ہے۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا بد تہذیبی ہے، اور اکثر دیکھا گیا کہ سڑک کے کنارے جگہ جگہ لوگ بیٹھے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی بد تہذیبی ہے، بلکہ بدتمیزی ہے یہ، بھئی وہاں سے خواتین گزر رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح دعوت میں آپ دوسرے کے گھر گئے، کئی گھنٹے بیٹھے رہے، یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے، ان کے باقی گھر والے کیا کریں گے؟ اور یہ بھی ایک بد تہذیبی ہے کہ آپ رشتہ داروں کے یہاں ملنے جاتے ہیں اور 15 دن 20 دن مہینہ رہتے ہیں، بھئی بہتر ہے 3 دن سے زیادہ مت رہیں، یہ بد تہذیبی میں شامل ہے اتنا زیادہ رہنا کہ چلے گئے اور پورا مہینہ 15 دن 20 دن رہنا، اس کا تو کباڑا ہو جاتا ہے۔ قانون شکنی پر فخر کرنا بھی بد تہذیبی ہے۔ اور آخری پوائنٹ میں اس کا دے رہا ہوں کہ جو آپ بھی کانپ اٹھیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹس پہ، سوشل میڈیا پہ کہ جی کھانا کھانے گئے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ نوکرانی بیٹھی ان کو صرف دیکھ رہے ہیں، اس کو پوچھا تک نہیں ہے، یعنی شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں انسانیت کے رتبے سے انسان گر جاتا ہے۔ بھئی یا آپ اس کو نوکرانی کو ساتھ ہی نہ لے کے جائیں، اور اگر لے کے گئے تو ایک پلیٹ میں تھوڑا سا ڈال کے اس کو بھی دے دیں، کچھ نہیں، کچھ گھس نہیں جائے گا، کچھ کم نہیں ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار بد تہذیبیاں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ داخل ہے، ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں ویل مینرڈ ہونا ہے، ویل کلچرڈ ہونا ہے، ویل سویلائزڈ ہونا ہے، ہمارے ایٹیکیٹس سب سے ٹاپ پہ ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔